اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان مثل عیسی عند اللہ كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون الحق من ربك فلا تكن من الممترين فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندع أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين إن هذا لهو القصص الحق وما من إله إلا الله وإن الله لهو العزيز الحكيم فإن تولوا فإن الله عليم بالمفسدين۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میری پیاری بہنوں، کیسے ہیں آپ؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے بہت ساری دعائیں ہیں، عافیت کی، صحت کی، ایمان کی، سلامتی کی، اور یہ کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہماری نیکیوں کو قبول کرے۔ ٹوٹی پھوٹی ہماری نیتیں اور ٹوٹی پھوٹی ہماری نیکیاں، ہمارے رب کی شان تو بہت بلند ہے اس سے، لیکن پھر بھی وہ ہماری ان کوششوں کو قبول کرتا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ تعالیٰ سے بہت بہت ساری دعائیں ہیں کہ اللہ ہماری کوششوں کو قبول کرے، آمین۔ آج ہم اپنا سبق آیا نمبر 59 سے شروع کریں گے۔ جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ یہ سورہ آل عمران ہے، اور اس میں عیسائیوں کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کا بیٹا کہنے کے نعوذ باللہ اس کا رد آتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ پچھلی آیت بھی ہم نے ایسے ہی پڑھی تھی۔ پہلے ہم دعا پڑھتے ہیں اور پھر بات کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربنا زدنا علما اللہم وفقنا لما تحب وترضى آمین۔ اچھا جی، یہ جو لاسٹ آیت ہم نے پڑھی تھی نا 58، اس میں اللہ تعالیٰ نے کیا کہا تھا؟ ذالک نتلوہ علیک من الآیات والذکر الحکیم، اور یہ ہم تلاوت کر رہے ہیں اس کو اوپر تمہارے آیات میں سے اور ذکر میں سے حکمت والے۔ تو اس کا مطلب کیا ہے کہ آپ پورے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ پورے کانفیڈنس کے ساتھ، پورے یقین کے ساتھ ان آیات کو تلاوت کریں، کیونکہ یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ اب آیت آتی ہے اگلی، اور وہ شروع کرتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا، بے شک، میں نے آپ کو بتایا پورے قرآن میں انا کا مطلب بے شک ہی ہوگا، ٹھیک ہے، ہوتا یہ مطلب ہے۔ مثلا، مثال، یہ ورڈ آپ اردو میں یوز کرتے ہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام، یعنی عیسیٰ علیہ السلام کی مثال عند اللہ، اللہ کے پاس، کا مثلی، کا مطلب ہوتا ہے مانند، جیسی، ٹھیک ہے نا۔ کا مثلی، مانند مثال کے، جیسی مثال ہے آدم علیہ السلام کی۔ خلق، اس نے پیدا کیا، اس کو، کس نے پیدا کیا؟ کس کو؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے پیدا کیا آدم علیہ السلام کو، من سے، ترابن، مٹی سے، تراب مٹی کو کہتے ہیں، ثم پھر، قال، فرمایا، قال قاف واو لام سے ہے۔ اب یہ آپ نے یاد رکھنا ہے، قال، قالو، تقولون، یقولون، جو بھی ایسے قول سے ورڈ ہوں گے نا قاف واو لام سے، ان کا مطلب بولنے کا ہے، کہنے کا ہے، ٹھیک ہے نا۔ آپ پورے قرآن میں جب بھی آپ یہ دیکھیں ورڈ قالو، قالت، قلتم، ہے نا، یہ سارے ورڈز کیا ہیں؟ قول سے ہیں، قاف واو لام سے ہیں۔ تو قالا، اس نے کہا، یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کہا، لہو، اس کے لیے، یعنی آدم علیہ السلام کے لیے، کن، ہو جاؤ، فیکون، تو وہ ہو گئے۔ کن فیکون، ان دونوں کا روٹ لیٹر کاف واو نون ہے،
ٹھیک ہے. کن جو ہے امر کا صیغہ ہے، امر کا مطلب ہے کمانڈ، ٹھیک ہے نا. فیکون اور یکون جو ہے وہ مضارع ہے. اب آپ نے یہ جو ٹرمز ہیں نا یہ یاد کرنی ہے. مضارع کہتے ہیں پریزنٹ اینڈ فیوچر ٹینس کو عربی میں یہ دونوں ٹینس کے لیے ایک ہی طرح کا ورڈ یوز ہوتا ہے، ٹھیک ہے، یہ ایک صیغہ ہے. تو فیکون، اب آپ کانٹیکسٹ سے آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ پریزنٹ کی بات ہو رہی ہے یا فیوچر کی بات ہو رہی ہے، ٹھیک ہے. الحق حق ہے، من ربی کا، حق کے روٹ لیٹر کیا ہوتا ہے؟ ہا قاف قاف. من ربی کا، تیرے رب کی طرف سے. فلا تو نہ، تکن تو ہو جا، کاف واو نون اس کا روٹ لیٹر ہے. من الممترین، شک کرنے والوں میں سے. ممتر واحد ہے اس کی، اور میم را یا اس کا روٹ لیٹر ہے مریون، یعنی شک کرنا. اور مریون ایسا شک ہوتا ہے جو تردد میں ڈال دیتا ہے. اچھا، فمن تو جو کوئی، حاجہ کا، حاجہ وہ جھگڑے، ہا جیم جیم اس کا روٹ لیٹر ہے، اور اس کا مطلب ہوتا ہے ارادہ کرنا، ٹھیک ہے. تو حاجہ میں جھگڑے کا معنی کیسے آ گیا کہ جھگڑے میں بھی بندہ ارادہ کرتا ہے کہ اپنے مخالف کے اوپر حاوی ہو جائے، تو یعنی ارادے کا مطلب آتا ہے نا. تو جھگڑے میں بھی ارادہ ہوتا ہے اور حج میں بھی ارادہ ہی ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا. تو اس لیے یہاں پر حاجہ کا مطلب جھگڑے گا کا تجھ سے، فی ہی اس معاملے میں، کس معاملے میں؟ ہی کی ضمیر کس کو جا رہی ہے؟ عیسیٰ علیہ السلام کے معاملے میں. من بعدی، اس کے بعد، ما جو جا آ گیا، جیم یا حمزہ اس کا روٹ لیٹر ہے، کا تیرے پاس، من العلم علم میں سے. اب دیکھیں اس میں سے کتنے لفظ آپ کو تو آلریڈی آتے ہیں. فقل، اب دیکھیں قل کا روٹ لیٹر کیا ہوگا؟ قاف واو لام، یہ وہی قالا قالو قالت والی چیز ہے، ٹھیک ہے نا. تو کہہ دیجئے، قل جو ہے یہ امر کا صیغہ ہے. تعالو آ جاؤ، ندعو ہم پکاریں، دال عین واو اس کا روٹ لیٹر ہے، دعا بھی اسی سے ہوتی ہے. نون جو شروع میں لگا ہے نا ہم کا لگا ہوا ہے. ندعو ہم پکاریں، ابناء بیٹوں کو، ابنا کس کی جمع ہے؟ ابنن کی جمع ہے، ٹھیک ہے. ابناءنا اپنے بیٹوں کو، ہم اپنے بیٹوں کو، و ابناءکم اور تم اپنے بیٹوں کو، ٹھیک ہے. یعنی ہم اپنے بیٹوں کو پکاریں اور تم اپنے بیٹوں کو پکارو. وَنِسَاءَنَا اور ہم اپنی عورتوں کو بلائیں، ٹھیک ہے نا. نساء کی واحد امراتن ہوتی ہے، نساء کی کوئی ایسا واحد اس کے ساتھ ملتی جلتی نہیں ہوتی. امراتن ایک عورت کو کہتے ہیں اور نساء بہت ساری عورتوں کو کہتے ہیں. نساءنا ہم اپنی عورتوں کو، وَنِسَاءَکُمْ اور تم اپنی عورتوں کو، تمہاری عورتوں کو، ٹھیک ہے. وَأَنفُسَنَا انفس نفسن کی جمع ہے، ٹھیک ہے. انفسنا ہم اپنے نفسوں کو، وَأَنفُسَکُمْ اور تم اپنے نفسوں کو، یعنی سب کو بلا لو، خود بھی آ جاؤ، اپنے بیٹوں کو بھی بلا لو، اپنی عورتوں کو بھی بلا لو، اور ہم اپنے بیٹوں اور اپنے عورتوں کو بلا لیتے ہیں. ثم پھر نبتہل ہم بد دعا کریں. نبتہل جو ہے با ہا لام سے ہے، مباہلہ سے، ٹھیک ہے. مباہلہ کہتے ہیں بلند آواز سے کی گئی دعا، شدت اور زاری، لیکن وہ کیسی دعا ہو؟ ایک دوسرے پر لعنت کی دعا، ٹھیک ہے نا. ایک دوسرے پر لعنت کی دعا. لعنت کس کو کہتے ہیں؟ اللہ کی رحمت سے دوری. تو یہ ایک بد دعا کے طور پر کہ جب ایک فریق حق کو نہیں مان رہا اور وہ دوسرے کو جھوٹا قرار دے رہا ہے تو اس کا فیصلہ مباہلے کے ذریعے سے ہوگا. اور مباہلہ کیا ہے کہ ہم سب اپنے خاندان کو لے آئیں، کیونکہ انسان چلے میں یہ بعد میں آپ کو ایکسپلین کرتی ہوں کہ مباہلہ کیا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، تفسیر کے دوران. ثم نبتہل پھر ہم بد دعا کریں، فنجعل تو ہم ڈالیں، لعنت اللہ اللہ کی لعنت کو، علی الکاذبین اوپر جھوٹوں کے. الکاذبین کاف ذال بات ہے اور کاذب واحد ہے کاذبین کی، ٹھیک ہے. ان بے شک ہذا یہ، لہوا البتہ، لا البتہ، ہوا وہ، القصص واقعات ہیں، الحق حق سچے واقعات ہیں، وما اور نہیں، من الہ کوئی بھی الہ، من الہ یعنی یہاں پر نکرہ یوز ہو رہا ہے، چھوٹا بڑا
کوئی بھی الہ نہیں ہے الا اللہ، اللہ کے سوا، وَإِنَّ اور بے شک اللہ تعالیٰ، لَهُوَ البتہ وہی، العزیز وہ زبردست ہے، الحکیم وہ حکمت والا ہے۔ العزیز عین زازا سے ہے، اور عزت کس کو کہتے ہیں؟ زبردست ہونے کو، یعنی جس کے پاس طاقت ہو، جس کے پاس اتھارٹی ہو اور اس کو کوئی روک نہ سکتا ہو، ٹھیک ہے نا۔ الحکیم ہا کاف میم سے ہے، حکیم کا مطلب ہے حکمت والا، وزڈم۔ اس کو بھی میں ابھی ایکسپلین کرتی ہوں، بہت ہی خوبصورت آیت ہے۔ فَإِن پھر اگر تولوا وہ منہ موڑ جائیں، واو لام یا سے ہے، پھر ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ علیم خوب جاننے والا ہے، عین لام میم سے، بالمفسدین فساد کرنے والوں کو، مفسد کی جمع ہے مفسدین، ٹھیک ہے۔ اچھا جی، اب ہم آتے ہیں اپنی تفسیر کی طرف۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اچھا جی، ان آیات کا بیک گراؤنڈ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 8 ہجری کے آخر میں مکہ کو فتح کر لیا تھا، اور 9 ہجری میں عرب کے بہت سارے وفود مدینہ میں آنے لگ گئے تھے، یعنی ڈفرینٹ قوموں کے لوگ وفد کی شکل میں آنے لگ گئے تھے۔ ان میں سے کچھ تو اسلام کو قبول کرنے کے لیے آتے تھے آلریڈی ڈیسائیڈڈ، اور کچھ اسلام کو جاننے کے لیے آتے تھے۔ چنانچہ اسی زمانے میں نجران کے عیسائیوں کا ایک وفد مدینہ آیا۔ نجران حجاز اور یمن کے درمیان کا علاقہ تھا، اور اس میں عیسائیوں کی حکومت تھی، اور وہاں پر آلموسٹ 73 یعنی 73 بستیاں تھیں، یعنی کافی بڑا ایریا تھا ان کے پاس، اور ساتھ میں یہ کہ ان کے پاس 1 لاکھ کے فوجی جوان بھی موجود تھے، یعنی ان کی فوج بھی بڑی مضبوط تھی۔ یہ جو حکومت تھی عیسائیوں کی نجران کی، یہ 3 سرداروں کے انڈر تھی۔ ایک عاقب کہلاتا تھا جو لیڈر ہوتا تھا نیشن کا، دوسرا سید کہلاتا تھا جو ان کی پالیٹکس کو کنٹرول کرتا تھا، اور تیسرا سقف ہوتا تھا جو ان کا پادری بڑا ہوتا تھا۔ اب جب یہ وفد آیا تو اس وفد میں یہ تینوں سردار شامل تھے۔ ان کے عاقب جو کا نام تھا عبد المسیح، اور ان کے سید کا نام اہم تھا، اور ان کے پادری کا نام ابو الحارث بن علقمہ تھا۔ تینوں سردار 60 آدمیوں کو لے کر مدینہ پہنچے۔ یہ لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جنگ نہیں کرنا چاہتے تھے، کیونکہ اب ان کو پتا تھا کہ مسلمانوں کی گورنمنٹ جو ہے وہ بڑی سالڈ ہو گئی ہے اور ایک مضبوط حکومت قائم ہو چکی ہے، لہٰذا وہ اسلام کو قبول کرنے پر آمادہ نہیں تھے۔ ان کا جو پادری تھا ابو الحارث بن علقمہ، یہ عربی النسل تھا، یعنی وہ ساری حقیقت کو سمجھتا تھا، لیکن دنیا کے فائدوں کے لیے وہ پادری بن گیا تھا۔ وہ بڑا ذہین اور معاملہ فہم تھا، اور عیسائیوں نے اس کی عقل مندی کی وجہ سے اس کو اپنے ساتھ رکھا ہوا تھا، اور اس کی بہت آؤ بھگت بھی کرتے ہوتے تھے۔ اب ان کی آمد کا مقصد صرف یہ تھا کہ یہ بحث کرتے، مناظرہ کرتے اور مسلمانوں کو لاجواب کر دیتے۔ چنانچہ انہوں نے آتے ساتھ ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی الوہیت پر بات کرنا شروع کر دی کہ وہ حضرت عیسیٰ کو الہ مانتے ہیں اور آپ کیوں نہیں مانتے ہو۔ وہ کہتے ہوتے کہ جیسے آپ دیکھتے ہو کہ عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش بھی معجزانہ ہوئی ہے، پھر یہ کہ یہودی ان کو مار بھی نہیں سکے اور اللہ تعالیٰ نے ان کو اوپر اٹھا لیا ہے، پھر آپ خود ہی کہتے ہو کہ وہ کلمۃ اللہ ہیں، تو پھر کیوں نہیں ان کو الہ مانتے ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک عادت تھی، اور وہ یہ کہ جب کوئی ایسی صورتحال پیش آتی، جب کوئی آپ سے کوشچن کرتا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فوراً جواب نہیں دیتے اور بتا دیتے کہ میں وحی کا انتظار کروں گا۔ اس صورت میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کہا کہ میں انتظار کروں گا، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے جب وحی آئے گی تو میں تم سے بات کروں گا۔ تو اس موقع پر اس سورت کی تقریباً 30 آیات نازل ہوئیں، جن میں سیدنا یحییٰ اور سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا تفصیلی ذکر ہوا۔ حضرت یحییٰ کی بھی تو موجزانہ پیدائش تھی نا، کہ حضرت زکریا جو تھے اور ان کی بیوی جو تھی وہ بہت زیادہ بوڑھی ہو گئی تھی، ان کے بال، وہ کہتے ہیں نا کہ میرے بال سفیدی سے بھڑک اٹھے ہیں، یعنی اتنی زیادہ سفیدی آ گئی، اب تو کوئی امید نہیں تھی انسانی طور پر، لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان کو یحییٰ علیہ السلام انتہائی بڑھاپے میں دیے تھے۔ اور پھر عیسیٰ علیہ السلام کو ذکر کیا کہ وہ بھی معجزانہ طور پہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان کی پیدائش کی تھی۔ اور ان ساری آیتوں میں جو 30 آیتیں اتری، ان میں حضرت عیسیٰ کے الہ ہونے کا رد پورا موجود تھا، یعنی ایسے دلائل دیے ہوئے تھے جس سے پتہ چل جاتا تھا کہ حضرت عیسیٰ الہ نہیں ہے۔ ابھی آپ نے جو پیچھے آیات پڑھی ہیں اس میں کیا پڑھا ہے کہ وہ کیا کہتے تھے کہ میں جو بھی کرتا ہوں بِإِذْنِ اللَّهِ بِإِذْنِ اللَّهِ بِإِذْنِ اللَّهِ کہتے تھے نا، میں مردوں کو زندہ کرتا ہوں اللہ کے اذن کے ساتھ، میں کوڑی کو اور اندھے کو صحیح کر دیتا ہوں اللہ کے اذن کے ساتھ، ٹھیک ہے نا۔ تو خود کہہ رہے ہیں
جب عیسیٰ علیہ السلام اپنی مدد کے لیے اللہ تعالیٰ کے محتاج تھے تو وہ پھر الہ کیسے ہو سکتے ہیں؟ اب ان آیات میں بہت ہی پیاری اللہ تعالیٰ نے دلیل دی ہے، اور وہ کیا ہے کہ ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم، کہ بے شک عیسیٰ کی مثال اللہ کے نزدیک ایسی ہی ہے جیسے آدم کی، خلقہ من تراب، کہ ان کو اللہ تعالیٰ نے مٹی سے پیدا کیا اور پھر کہا کہ ہو جا تو وہ ہو گئے۔ حضرت آدم علیہ السلام کے تو نہ باپ تھا اور نہ ماں تھی، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو پیدا کر دیا۔ یہاں تو چلے عیسیٰ علیہ السلام کی ماں تو تھی نا، تو جو رب کسی کو ماں باپ کے بغیر پیدا کر سکتا ہے تو وہ باپ کے بغیر نہیں پیدا کر سکتا؟ بالکل کر سکتا ہے۔ بہت ہی زبردست قسم کی دلیل ہے یہ۔ اچھا، دوسرے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیات عیسائیوں کو سنائی، اور یہ دلیل واضح ہو گئی کہ اگر آپ عیسیٰ علیہ السلام کو ان کے والد نہ ہونے کی وجہ سے الہ قرار دے رہے ہیں، تو پھر تو آدم علیہ السلام زیادہ اس چیز کو ڈیزرو کرتے ہیں کہ وہ بھی الہ ہوتے، کیونکہ ان کے تو امی اور ابو دونوں ہی نہیں تھے۔ صحیح بات ہے نا، لیکن عیسائی ان کو تو الہ نہیں کہتے تھے، تو پھر عیسیٰ علیہ السلام کو کیوں الہ کہہ رہے ہیں؟ ٹھیک ہے نا، بہت پیاری دلیل ہے۔ اگر آپ کو بھی یہ سمجھ آ جائے تو زبردست بات ہے کہ کسی کے سامنے رکھ سکیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ الحق من ربک فلا تکون من الممترین، یعنی اتنے سارے لوگ اگر آپ کو ڈینائی بھی کر رہے ہیں تو حق حق ہی رہے گا، وہ زیادہ مخالفت کی وجہ سے حق باطل نہیں ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے نا، تو آپ شک کرنے والوں میں سے نہ ہوں۔ فمن حاجک فیہ من بعد ما جاءک من العلم فقل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم۔ اب آگے یہ مباہلہ کی آیت ہے۔ اچھا، مباہلہ کہتے ہیں کہ ایک دوسرے پر اللہ تعالیٰ کی لعنت کرنا، کہ جو بھی جھوٹا، یہ کہنا کہ جو بھی جھوٹا ہے اللہ تعالیٰ اس کے اوپر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی لعنت ہو۔ یہ تب ہوتا ہے جب دلیل کے ساتھ معاملہ طے نہ ہو رہا ہو۔ اب عیسائیوں نے سوال کیا اور ان کو دلیل کے ساتھ اس کا جواب دے دیا کہ اگر چھوٹے بچے کے سامنے بھی یہ بات رکھی جائے تو اس کو بات سمجھ آ جاتی ہے، لیکن انہوں نے ہٹ دھرمی کے ساتھ اس کا انکار کیا اور پھر بھی بات نہیں مانی، تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مباہلے کا کہا۔ اب مباہلہ ان کو پتہ تھا، تو انہوں نے کیا کہا کہ ہمیں سوچنے اور مشورہ کرنے کی مہلت دیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا۔ پھر جب ان کی مجلس مشاورت قائم ہوئی تو ان کے ایک بوڑھے ہوشمند نے کہا کہ اے گروہ نصارہ، تمہیں معلوم ہے کہ اللہ نے بنی اسماعیل میں سے ایک نبی بھیجنے کا وعدہ کیا ہے۔ دیکھیں، یہ ساری باتیں ان کو پتہ تھیں۔ ممکن ہے کہ یہ وہی نبی ہوں، جو باتیں انہوں نے کہی ہیں وہ صاف اور فیصلہ کن ہیں۔ اگر یہ فی الواقع وہی نبی ہیں تو تم لوگ، اور اگر تم نے مباہلہ کیا تو تم کیا، تمہاری نسلوں کی بھی خیر نہیں ہوگی، وہ بھی تباہ برباد ہو جائیں گی۔ بہتر یہی ہے کہ ہم ان سے صلح کر لیں اور اپنے وطن لوٹ جائیں۔ چنانچہ دوسرے دن جا کے انہوں نے اپنے فیصلے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مطلع کر دیا، یعنی they didn't want to accept اسلام، تو انہوں نے درخواست کی کہ ہم سے جزیہ لے لیں، ہم سے ٹیکس لے لیں، لیکن ہم آپ کی ہی اس کے انڈر رہیں گے، لیکن ہم اسلام قبول نہیں کریں گے۔ اس وقت اگر آپ یاد ہو تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حدیث ہے، سیدنا حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نجران سے عاقب اور سید آپ کے پاس آئے اور انہوں نے یہ کہا کہ ہم ٹیکس دیں گے، لیکن آپ ہمارے ساتھ اپنا کوئی امین بندہ بھیج دیں، ایسا امانت دار۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ سن کر انتظار کرنے لگے، اور پھر حضرت عبیدہ بن جراح کو دیکھا اور ان سے فرمایا کہ اٹھو عبیدہ بن جراح۔ جب وہ کھڑے ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس امت کا امین یہ شخص ہے۔ سبحان اللہ۔ تو حضرت عبیدہ بن جراح ان کے ساتھ گئے تھے ٹیکس کی وصولی کے لیے۔ اچھا، یہاں پر ایک اور بات میں آپ کو بتاتی ہوں کہ یہ بہت مطلب ایسے موقع پر ہوتا ہے جب دلیل بہت واضح ہو اور دوسرا نہیں مان رہا ہو تو مباہلہ کیا جاتا ہے۔ ایسا ہی مباہلہ مرزا غلام احمد قادیانی کے لیے بھی ہوا تھا ہسٹری میں، کہ اس وقت کے عالم نے یہ کہا تھا کہ اگر تم یہ کرتے ہو، دعویٰ کرتے ہو کہ تم نبی ہو تو پھر مباہلہ کر لیتے ہیں۔ مباہلے میں اپنی فیملیز کو لے کر آتے ہیں، اپنے بچوں کو، اپنے گھر والوں کو، اپنے بیٹوں کو، کیونکہ یہ آپ کے لیے آپ کی ویکنس ہوتی ہے نا، آپ ان کو تکلیف میں نہیں دیکھنا چاہتے، ہے نا یہی بات، یعنی ان کے اوپر کوئی چیز آ جائے تو آپ ڈرتے ہیں کہ ان کو کوئی تکلیف نہ پہنچے۔ تو مباہلہ میں جو سچا ہوتا ہے وہ اپنے بچوں کو سب کو لے آتا ہے۔ کہتے ہیں کہ حضرت علی، حضرت فاطمہ، حضرت امام حسن اور حسین کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ چلو، تو وہ لوگ ڈر گئے، کیونکہ جو سچا ہوگا وہ تو نہیں ڈرے گا، وہ کہے گا کہ میرے بچوں کو کیوں کچھ ہوئے گا،
جب ہم سچے ہیں تو ہمارے پہ تو اللہ کی لعنت نہیں پڑے گی، اللہ کی رحمت ہی آئے گی، اور جو جھوٹا ہوگا اس پہ پڑے گی۔ تو یہ نجران کا جو وفد تھا ان کو بات ساری سمجھ آ گئی تھی، تو وہ ڈر گئے اور انہوں نے جزیہ دینا قبول کر لیا۔ اچھا، اب ایسا مباہلہ مرزا غلام احمد قادیانی کے ساتھ ہوا تھا کہ اس وقت کے عالم جو تھے انہوں نے کہا کہ اگر تم نے نبوت کا دعویٰ کیا تو پھر تم مباہلہ کر لو، اور مباہلہ میں انہوں نے یہ کہا کہ جو جھوٹا ہے اللہ تعالیٰ اسی سال کے اندر وہ پیٹ کی بیماری سے مر جائے۔ اور کیا ہوا کہ وہ عالم تو صحیح سلامت رہے اور کافی عرصے اس کے بعد زندہ رہے، لیکن مرزا غلام احمد قادیان جو تھا وہ پیٹ کی بیماری کے ساتھ مر گیا۔ اصل میں سمجھنے کی بات یہ ہے کہ حق کو تسلیم کرنے میں ہی عافیت ہوتی ہے۔ میری پیاری بہنوں، اکثر و بیشتر ایسا ہوتا ہے کہ کوئی ہمیں کہہ بھی دینا کہ نماز کا طریقہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس طرح ثابت ہے، تو پھر بھی لوگ ماننے کو نہیں، حق آ جاتا ہے سامنے، دلیل دی جاتی ہے کہ یہ حدیث اس کتاب میں موجود ہے، اوتھینٹک ہے، اس کی چین جو ہے وہ اوتھینٹک ہے، لیکن لوگ ماننے کو تیار نہیں ہوتے۔ تو اصل میں یہ بات ہے کہ جب حق سامنے آ جائے تو اپنے سر کو جھکا لینا چاہیے اور سمعنا واطعنا کہنا چاہیے، اسی کے بیچ میں عافیت ہوتی ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آگے کیا فرمایا کہ یہ ان سے کہو کہ آ جائیں اور مباہلہ کریں، اور ان سے کہو کہ ہم اپنے بچوں کو اور اپنی عورتوں کو بلا لیتے ہیں اور تم اپنے بچوں کو اور اپنی عورتوں کو بلا لو، اور پھر ہم یعنی دونوں گروپ جو ہیں وہ جھوٹوں کے اوپر لعنت کریں۔ تو جو جھوٹا ہوگا ڈیفینیٹلی اس کو کانسیکوینس پڑ جائے گا وہ۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان ھذا لہو القصص الحق، یہ حقیقت واقعات ہیں، یہ سچے واقعات ہیں، اور اصل میں بات کیا سمجھنے کی ہے، وَمَا مِنْ إِلَٰهٍ إِلَّا اللَّهُ، اللہ کے سوا کوئی الہ ہو ہی نہیں سکتا، ہے ہی نہیں، کوئی الہ نہیں ہے۔ جو ہم کہتے ہیں نا، نہ عیسیٰ علیہ السلام نہ مریم علیہ السلام، کوئی بھی الہ نہیں ہے، الہ صرف اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی ذات ہے۔ وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، اور بے شک اللہ تعالیٰ البتہ وہی کیا ہے، زبردست ہے، یعنی اس کی قدرت، اس کی طاقت، اس کا فیصلہ امپلیمنٹ ہو کر رہتا ہے، اور وہ پکڑ بھی کر سکتا ہے، لیکن کیا ہے، الحکیم، حکمت والا ہے، ٹائم دیتا ہے۔ سبحان اللہ، دیکھیں بہت پیاری یہ دونوں خصوصیات اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ایک ساتھ آئی ہیں، اور اکثر و بیشتر آتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ قدرت ہونے کے باوجود حکمت سے کام لیتا ہے۔ یعنی اگر کسی کے پاس قدرت طاقت ہو اور کوئی اس کی نافرمانی کر رہا ہو تو کیا ہوتا ہے، اس کو اسی وقت سزا دے دی جاتی ہے، اسی وقت اس کی پکڑ کر لی جاتی ہے، اور اس کو ایسی سزا دی جاتی ہے کہ دیکھنے والے ڈر جائیں۔ لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی ذات اتنی شان بلند ہے اور اتنا زبردست ہے، سب طاقت سب قدرت اسی کے ہاتھ میں ہے، لیکن اس کے باوجود اللہ سبحانہ وتعالیٰ اپنی قدرت کو اپنی حکمت کے تابع کرتا ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ حکمت سے کام لیتا ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں جب احد کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ یہ کیسی قوم ہے جو اپنے نبی کو ایسے تنگ کرتی ہے، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان کو روک دیا تھا کہ ایسے نہ کریں، ان کے خلاف کوئی بد دعا نہ کر دیجیے گا۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ کی حکمت کا یہ تقاضا تھا کہ تھوڑے عرصے کے بعد وہی لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مددگار بننے والے تھے، اور اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو بد دعا دے دیتے تو وہ تباہ برباد ہو جاتے اور وہ مسلمانوں کی طاقت نہ بنتے۔ خالد بن ولید کیا ہوا بعد میں، کیا ہوا، وہ مسلمانوں کے لیے کتنی جنگیں انہوں نے لڑی اور کتنے علاقے فتح کیے اور کتنے مسلمانوں کے لیے فائدہ مند ثابت ہوئے۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ لوگوں کو وقت دیتا ہے، لوگوں کو ٹائم دیتا ہے کہ وہ اپنی راستے چوز کر لیں۔ تو الحمدللہ مجھے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی یہ بہت پیاری بات لگتی ہے کہ وہ اپنی آیت کے اینڈ میں اللہ سبحانہ تعالیٰ ایسی اپنی صفات بیان کرتے ہیں کہ ایک دم ہمارا دل موم ہو جاتا ہے، اور ہم سوچتے ہیں کہ سبحان اللہ یا رب العزت، اگر یہ ہمارے پاس اتھارٹی کوئی ہو اور ہمارے سامنے ہماری کوئی نافرمانی کرے تو ہم کہتے ہیں کہ کوئی سوچنا نہیں، کوئی ٹائم نہیں لینا، فوراً سے پیشتر اس کو سزا دیں، کیونکہ ہمارے پاس طاقت ہوتی ہے، اور ہم حکمت سے کام نہیں لیتے بلکہ ہم غصے سے کام لیتے ہیں، اور اپنی طاقت کا کبھی کبھی غلط استعمال بھی کر لیتے ہیں۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی شان بہت بلند ہے، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کیا کریں کہ اللہ تعالیٰ مجھے حکمت عطا فرما۔ وہ جو دعا ہے نا ابراہیم علیہ السلام کی،
رب هب لي حكما والحقني بالصالحين واجعل لي لسان صدق في الآخرين واجعلني من ورثة جنة النعيم ولا تخزني يوم يبعثون. بہت پیاری دعا ہے. تو اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کریں تو انشاءاللہ تعالیٰ ہم سب کو بھی اللہ تعالیٰ حکمت عطا فرمائے گا. بارک اللہ فیکم. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.